السلام علیکم دوستو، ایم ایس ہسٹری کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ محمد کلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کی سب سے خوبصورت اور بر صغیر کی سب سے بڑی مسجد فیصل مسجد کے حوالے سے بات کریں۔ دوستو، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔ دوستو، یہ 1960 کی دہائی کے وسط کی بات ہے۔ پاکستان کا نیا دارالحکومت وجود میں آ رہا تھا، جس سے کامل خان ممتاز کی کتاب آرکیٹیکچر ان پاکستان کے مطابق یونانی تعمیراتی ادارے ڈاکس ایڈس ایسوسی ایٹس نے اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گرڈز پر مبنی ڈیزائن کیا تھا۔ اسلام آباد کے ترقیاتی ادارے CDA کے ڈائریکٹر آف پبلک ریلیشنز کی شائع کردہ کتاب اسلام آباد دی بیوٹیفل کے مطابق یہی وہ زمانہ تھا جب حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس نئے دارالحکومت میں مارگلا کی پہاڑیوں کے دامن میں ایک ایسی مسجد تعمیر کی جائے جو نہ صرف اسلام آباد کے بلند ترین مقام پر تعمیر ہونے کے باعث پورے اسلام آباد کا مرکز نگاہ ہو بلکہ پاکستان کی شناخت بھی بنے۔ آج ہم اسے فیصل مسجد کے نام سے جانتے ہیں۔ 19 اپریل 1966 کو سعودی عرب کے فرمانروا شاہ فیصل بن عبدالعزیز 6 روزہ دورے پر پاکستان پہنچے۔ ان کے اس دورے میں اسلام آباد کا دورہ بھی شامل تھا۔ اسلام آباد میں قیام کے دوران انہوں نے شکر پڑیاں کی پہاڑی پر ایک پودا لگایا تو پاکستانی حکام نے اس موقع پر شاہ فیصل بن عبدالعزیز کو بتایا کہ اسلام آباد میں ایک عظیم الشان جامع مسجد کی تعمیر کی منصوبہ بندی جاری ہے۔ شاہ فیصل نے اس مسجد کی تعمیر میں نہ صرف دلچسپی کا اظہار کیا بلکہ یہ پیشکش بھی کی کہ وہ اسلام آباد میں تعمیر کی جانے والی مسجد کے تمام تر مصارف خود اٹھائیں گے۔ حکومت پاکستان نے ان کی یہ پیشکش منظور کر لی۔ پاکستان کرونیکل کے مطابق حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ مستقبل میں پاکستان کی شناخت بننے والی اس مسجد کے ڈیزائن کے لیے ایک بین الاقوامی مقابلہ منعقد کروایا جائے۔ اس مقابلے کا اہتمام CDA اور ادارہ تعمیرات پاکستان نے بین الاقوامی انجمن ماہرین تعمیرات کی نگرانی میں کیا تھا۔ اس مقابلے میں صرف مسلمان آرکیٹیکٹس کو حصہ لینے کی دعوت دی گئی۔ اس مقابلے میں کل 13 ممالک سے، جن میں پاکستان کے علاوہ ترکی، مصر، سعودی عرب، انڈونیشیا، ایران، ملیشیا، افغانستان، شام، لیبیا، مراکش، عراق اور یوگوسلاویہ شامل تھے۔ 39 نقشے موصول ہوئے تھے۔ ان نقشوں کی جانچ پڑتال کے لیے جیوری کا اجلاس 17 نومبر 1969 کو شروع ہوا۔ اس جیوری میں پاکستان، ترکی اور لبنان کے آرکیٹیکٹس شامل تھے، جبکہ CDA کے چیئرمین جنرل KM شیخ اس جیوری کے صدر تھے۔ 20 نومبر 1969 کو CDA کے پریس ریلیز میں بتایا گیا کہ اسلام آباد میں قومی مسجد، جسے بعد میں فیصل مسجد کا نام دیا گیا، اس کے نقشے کا بین الاقوامی مقابلہ ترکی کے معروف آرکیٹیکٹ ویدت دلوکے نے جیت لیا۔ جیوری نے متفقہ طور پر ترکی کے آرکیٹیکٹ ویدت دلوکے کے نقشے کو اول قرار دیا۔ انہوں نے 90,000 روپے کا پہلا انعام بھی جیتا۔ کامل خان ممتاز نے اپنی کتاب آرکیٹیکچر ان پاکستان میں تحریر کیا ہے کہ ویدت دلوکے کا ڈیزائن نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام میں پہلے سے موجود تمام مساجد سے بالکل مختلف تھا۔ اس کا بنیادی خیال ایک وسیع خیمے سے اخذ کیا گیا تھا، جس کے چاروں کونوں پر 4 بلند و بالا مینار اس مسجد کی خوبصورتی کو 4 چاند لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایم حنیف رضا نے اپنی کتاب فیصل مسجد اسلام آباد میں تحریر کیا ہے کہ اس ڈیزائن کی تعمیر خاصا مشکل کام تھا، مگر پاکستانی تعمیراتی ادارے پاکستان نیشنل کنسٹرکشن کمپنی نے یہ چیلنج قبول کیا۔ پاکستان کرونیکل کے مطابق مارچ 1975 میں شاہ فیصل بن عبدالعزیز قتل کر دیے گئے۔ ان کی ہلاکت کے بعد حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ یہ مسجد ان کے نام سے منسوب کر دی جائے۔ چنانچہ 28 نومبر 1975 کو حکومت نے اس مسجد کا نام شاہ فیصل مسجد رکھنے کا اعلان کر دیا۔ 28 جنوری 1983 کو
فیصل مسجد اسلام آباد میں پہلی نماز جمعہ ادا کی گئی۔ اس نماز کی امامت اسلامی یونیورسٹی کے رئیس کلیہ مولانا حسین احمد حسان نے کی۔ 10 سال کی شب و روز تعمیر کے بعد 2 جون 1986 بمطابق 23 رمضان المبارک 1406 ہجری کو پایہ تکمیل کو پہنچی۔ یوں وہ خواب جو شاہ فیصل نے 1966 میں دیکھا تھا 2 دہائیوں کے بعد حقیقت کا روپ دھار گیا۔ ایم حنیف رضا نے اپنی کتاب فیصل مسجد اسلام آباد میں تحریر کیا ہے کہ فیصل مسجد 46 ایکڑ رقبے پر تعمیر کی گئی۔ مسجد کے مرکزی ہال کا رقبہ 82,944 مربع فٹ ہے۔ مسجد کے مرکزی ہال کے چاروں طرف 4 مینار ہیں، جن میں سے ہر ایک مینار کی بلندی 285 فٹ ہے۔ مسجد کا مرکزی ہال ایک خیمے کی شکل میں ڈیزائن کیا گیا ہے، جس کی اونچائی اندرونی جانب سے 140 فٹ اور بیرونی جانب سے 150 فٹ ہے۔ اس مرکزی ہال میں پاکستان کے 2 ممتاز مصوروں صادقین اور گل جی نے بھی آیات ربانی کی خطاطی کا شرف حاصل کیا۔ اس کے علاوہ اس ہال کے اوپر نصب کیے جانے والے طلائی ہلال کی تنصیب کا کام بھی گل جی نے انجام دیا۔ دیوار قبلہ میں مقام امامت کا تعین محراب کی بجائے ایک بڑی کھلی کتاب کی شکل کے ذریعے کیا گیا ہے۔ اس دیوار کی تزئین و آرائش ترکی سے درآمد شدہ ٹائلوں سے کی گئی ہے، جن پر کلمہ توحید کنندہ ہے۔ ایوان کے اندر ایک انتہائی خوبصورت 6.5 ٹن وزنی فانوس آویزہ ہے، جو ہمارے دوست ملک چین کے مسلمان کاریگروں کی مہارت کا شاہکار۔ اس فانوس میں 1100 بلب نصب ہیں جو اس ایوان کو روشنی عطا کرتے ہیں۔ ایوان کے اندر مشرقی دیوار کے ساتھ خواتین کے لیے ایک علیحدہ گیلری تعمیر کی گئی ہے، جو ایوان کے فرش سے تقریباً 8 فٹ بلند ہے۔ اس گیلری میں تقریباً 2000 خواتین بیک وقت نماز ادا کر سکتی ہیں۔ گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے 1992 کے ایڈیشن میں شاہ فیصل مسجد اسلام آباد کو دنیا کی سب سے بڑی مسجد تسلیم کیے جانے کا اعلان کیا گیا۔ گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق شاہ فیصل مسجد کا کل رقبہ 46 ایکڑ ہے، جس میں سے مسجد کے اندرونی ہال کا رقبہ 1.19 ایکڑ ہے۔ اس ہال میں 1 لاکھ اور ہال سے باہر صحن اور میدان میں مزید 2 لاکھ نمازی بیک وقت نماز ادا کر سکتے۔ اس وقت شاہ فیصل مسجد دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کے اعزاز سے محروم ہو چکی ہے، اور گینز بک آف ورلڈ ریکارڈز کے مطابق وہ اس وقت دنیا کی 6ٹھی بڑی اور پاکستان کی 2ری بڑی مسجد ہے۔ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا اعزاز بحریہ ٹاؤن کراچی کو حاصل ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔